تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. اما بعد. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر دیوبند کے واقعات کے سلسلے میں ایک مختصر رسالہ ترتیب دیا ہے. نام ہی اس کا اکابر علماء دیوبند ہے. اس کی تمہید میں مرقوم ہے کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اکابر کا تذکرہ یہ قلوب کا لشکر ہیں، حکایت اولیاء قلوب کا لشکر ہے. تو ان سے سوال کیا گیا کیا اس کے اوپر آپ کی کوئی دلیل ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اتنے بڑے محدث کی تحریر میں یہ جملہ میرے خیال میں ان تمام اشکالات کا جواب ہے جس پر ہمارے گرامی قدر مولانا سید احمد خضر شاہ مسعودی دامت برکاتہم نے ابھی ظاہر خیال فرمایا. اور یہاں آج ایک علمی اور تحقیقی یادگار بنے گی. جیسے سارے حضرات بیان فرما رہے ہیں، اس کے ضمن میں وجود میں آنے والے مقالات اور علوم کا ذخیرہ یہ انشاءاللہ نئی نسل کے لیے راہبر کی حیثیت رکھے گا. جہاں پر سیمینار میں ہمارے اتنے بڑے بڑے مقالہ نگار اور علماء شامل ہیں، وہاں میری اس مختصر وقت میں بات کرنا چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی. میں صرف 2 واقعات ذکر کرتا ہوں. یہ سن 1977-78 عیسوی ہے، 1397-98 ہجری. دارالعلوم دیوبند میں حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب علیہ رحمہ کا دور اہتمام ہے. رجب المرجب میں مسلم شریف ثانی کا درس متعلق تھا حضرت مولانا محمد نعیم صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کی کمالین شرح جلالین ہے اور ان کی تفسیر انوار القرآن بھی ہے. حضرت مولانا نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رجب المرجب میں کہ حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیں اور درخواست کریں کہ مسلم شریف کا آخری سبق پڑھائیں. حضرت کی خدمت میں پہنچے، حضرت نے بہت کمال شفقت قبول فرما لیا. طلبہ نے چاہا کہ سبق کے بعد اب حضرت محتمم صاحب کی کچھ دعوت بھی کریں. اب ظاہر سی بات ہے طلبہ کہاں لے جائیں ان کو. ایک افریقی طالب علم احاطہ باغ میں رہتے تھے، مولانا صالح جی افریقی، مولانا ابراہیم صالح جی افریقی. تو ان کا کمرہ تھا. ان سے بات ہوئی کہ حضرت محتمم صاحب کو چائے پلائیں گے تو کمرہ، انہوں نے کہا ہاں میں کمرہ دے دوں گا لیکن ایک شرط ہے، چائے میری ہوگی. بہرحال قبول ہوئی. حضرت محتمم صاحب سبق کے بعد تشریف لائے تو چائے کا کپ ہاتھ میں ہے تو اپنے استاد محترم حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ شروع فرمایا. 2 باتیں فرمائیں، وہی اس وقت واقعے کو ذکر کرنے سے مقصود ہے. فرمایا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ چھت کے اوپر تھی، اوپری منزل میں. حضرت گیٹ سے تشریف لاتے تھے، مول سرگی کے قریب پہنچتے تھے تو ترجمان اس طرح سے اعلان کرتا تھا جیسے بادشاہ کہیں آ رہا ہو اور اس سے پہلے وہ چوبدار اعلان کرتے ہیں سب کو جگانے کے لیے. تو ترجمان کا جملہ ہوتا تھا،
جاء الشیخ الثقۃ الامین. حضرت شاہ صاحب تشریف لاتے تھے اور حضرت محتم صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم نے درس حدیث میں کاپی بنائی تھی جس میں 18 کالم تھے. حضرت شاہ صاحب جب بحث فرماتے تھے تو صرفی بحث، نحوی بحث، ادب کی، بلاغت کی، اور آخر میں فقہ الحدیث، اور اس کے بعد مسالک کا بیان، اور پھر وجہ ترجیح جو کچھ بھی ہوتا تھا. حضرت محتم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مزاحن یہ بھی، ایک طالب علم نے وہ کاپی مانگ لی تھی، میں نے غلطی کی تھی، دی تھی، لیکن اس طالب علم نے طالب علم کی عادت کے موافق پھر وہ کاپی واپس بھی نہیں کی. ایک تو یہ حضرت نے اس وقت واقعہ بیان فرمایا. دوسرا فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب کا مقام اور ہمارے اکابر کا مقام ہی یہ تھا کہ جب کوئی حدیث جو محتمل معنی ہو، کئی معنی اس میں حدیث میں مراد لینے کا امکان ہو، تو ہم حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ کے عمل کو دیکھ کر، ان کے عمل کو دیکھ کر حضرت کے حدیث کے مفہوم کو متعین کرتے تھے کہ شاید اس میں راجح مسلک یہ ہے. وہ سال ایسا تھا کہ 4 مرتبہ حضرت محتم صاحب سے دورہ حدیث والوں نے استفادہ کیا. ایک تو اس وجہ سے کہ حضرت مولانا شریف الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، ابھی نئے شیخ الحدیث متعین نہیں ہوئے تھے، اس لیے بخاری شریف شروع بھی حضرت محتم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی اور آخری سبق بھی پڑھایا. لیکن شروع سال میں جب حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو دورہ حدیث کے طلباء نے مشورہ کیا کہ حضرت بن نوری علیہ رحمہ کا ایک حق ہے، حضرت علامہ انور شاہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں اور حدیث کے ماہر ہیں، تو ہمیں دورہ حدیث کا جلسہ کی طرف سے تعزیتی جلسہ کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے جس وقت ہم لوگ درخواست لے کر دفتر اہتمام میں حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، اور الحمدللہ وہ درخواست میرے پاس موجود ہے. حضرت نے درخواست پڑھتے ہی فرمایا دورہ حدیث کے طلباء حضرت بن نوری کا تعزیت کی جلسہ کرنا چاہتے ہیں، منظور ہے. نیچے لکھا حباً و کرامتاً محمد طیب دارالعلوم دیوبند. اور حضرت محتم صاحب کا جو تحریر کا انداز تھا وہ تو بالکل جیسے موتی تھے، اسی انداز سے. تیسری بار پھر جو دارالعلوم میں طلباء کی انجمنیں ہیں ان میں مختلف علاقوں کی انجمنیں ہوتی تھیں، تو سہارنپور والوں کی انجمن مجلس قاسمیہ تھی. اس میں اتنی گنجائش تھی کہ ہر کوئی ضلع اور صوبے والا اس میں داخلہ لے سکتا تھا. تو اس وقت اس مجلس قاسمیہ میں ہم کو بھی شرکت کا موقع تھا. حضرت محتم صاحب خود سرپرست تھے اور حضرت مولانا سفیان صاحب اس وقت صدر تھے مجلس قاسمیہ کے، اور مولانا زین الاسلام صاحب الہ آبادی جو سو دارالفتہ میں ہیں دارالعلوم دیوبند میں، وہ ناظم تھے انجمن کے، اور ہم ان کے معاونین میں شامل تھے. تو طے ہوا حضرت محتم صاحب کو جلسے کی دعوت دیں گے. تو پتہ چلا کہ حضرت محتم صاحب کو عام مرغوب ہے، تو طلباء نے حکمت کی، چونکہ دیوبندی طلباء انجمن میں تھے، حضرت محتم صاحب کی عام کی دعوت کی، پھر جلسے میں لائے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے حضرت محتم صاحب نے لفظ عام پر تقریر شروع کی. مغرب سے لے کر عشاء تک پورا بیان عام پر ہی ہوا. قرآن پاک میں فواکہ کا ذکر، حدیث میں فواکہ کا ذکر، یہاں تک کہ عشاء کی اذان دارالحدیث میں ہو گئی. اس پر محتم صاحب نے تقریر ختم فرمائی. یہ میں نے اس ادنیٰ مناسبت سے کہا کہ اس سال 3-4 بار حضرت محتم صاحب سے مستفید ہونے کا موقع ملا. ابھی دہلی میں سیمینار ہوا حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، جمعیت علماء ہند کی طرف سے جو گزشتہ سال بہت سارے سیمینار اکابر پر ہوئے. اس وقت ایک کتاب کا وہاں جو قصائد پر مشتمل ہے، روضۃ الریاحین، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کو جب کھولا حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اس دور میں محتاج بیان تعارف نہیں، تو اس میں انہوں نے جو قصیدہ لکھا ہے اس میں مدرسہ امینیہ کا تذکرہ کیا ہے. چونکہ حضرت شاہ صاحب بھی مدرسہ امینیہ کے ابتدائی بانین میں شمار ہیں، تو اس میں انہوں نے عربی اشعار میں تذکرہ کیا ہے شاہ صاحب کا عجیب و غریب جملوں سے. صرف ایک جملہ اس میں سے میں نے نقل کیا.
اس میں ہے وَنَخْتِمُ الْكَلَامَ بِذِكْرِ حِبْرٍ فَقِيدَ الْمَسَلِ عَلَّا مِنْ فَرِيدِ فَهَذَا الْحِبْرُ غَارِسُ ذَالنَّخِيلِ وَأَوَّلُ مُوقِظِ الْقَوْمِ الرَّقُودِ۔ اور حضرت شیخ علیہ رحمہ کے جس رسالے کا میں نے تذکرہ کیا اس میں بھی ہمارے اکابر کے واقعات ہیں، تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ ہمارے دوسرے اکابر کی طرح جامع تھے۔ ایک طرف آپ کو ملے گا جمعیت علماء ہند کے پشاور کے خطبہ صدارت میں حضرت شاہ صاحب کا موقف علمی، دارالحرب، دارالامن اور دارالاسلام کی بحث، دوسری طرف سے آپ کو ملیں گے حضرت شاہ صاحب مجلس احرار کی قیادت کرتے ہوئے، تیسری طرف سے آپ کو ملیں گے حضرت شاہ صاحب ختم نبوت کے میدان میں۔ اس طرح سے یہ حضرات مختلف میدانوں میں کام کرتے تھے، امت کی خدمت کرتے تھے، اور آج الحمدللہ جو فہرست مقالات کی سامنے آئی ہیں، میں بھی اپنے سارے دوسرے حضرات کی طرح مبارکباد پیش کرتا ہوں دارالوقف کے محتمم حضرت مولانا سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو، اور اسی طرح سے اس مجلس کے روح رواں مولانا شکیب صاحب اور صاحبزادہ محترم حضرت مولانا احمد خضر صاحب مسعودی دامت برکاتہم، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سیمینار علمی اور تحقیقی مواد امت کو پیش کرے گا جو نئی نسلوں کے لیے مینار نور بنے گا۔ آخر میں رخصت ہوتا ہوں۔ حضرت شیخ نے اپنے اکابر کے بارے میں جو اس رسالے میں 4 اشعار نقل کیے ہیں وہ ان کو سناتا ہوں۔ حضرت شیخ نے اپنے اکابر کے بارے میں کسی شاعر کے یہ اشعار نقل کیے ہیں، خدا یاد آئے جنہیں دیکھ کے، اکابر دیوبند کے بارے میں کہا ہے، خدا یاد آئے جنہیں دیکھ کے، وہ نور کے پتلے نبوت کے وہ وارث ہیں، وہی ہیں ذل رحمانی، وہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، رہیں دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں، پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی، اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے، اور آئیں اپنی جلوت میں تو ساکن ہو سخندانی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔